بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عدالت نے شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ برج خلیفہ طویل حکمرانی کرنے والی شاہی ملکہ الزبیتھ دوم کے اعزاز میں روشن۔ افغانستان کے اثاثوں میں سے $3.5 ارب سوئٹزرلینڈ کے ایک ٹرسٹ فنڈ میں۔ آذربائیجان سے جھڑپوں میں آرمینیا کے 105 فوجی مارے گئے۔ عمران خان کو کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، اسلام آباد پولیس۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت میں وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بدنیتی اور سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا۔ اس کیس میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ پورا کیس ایک تقریر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی آر میں لکھی ہوئی باتیں شہباز گل نے کہی تھیں؟ کیا آپ آرمڈ فورسز کو سیاست میں ملوث کرنے کے بیان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آئین کے مطابق فوج کو سیاست میں ملوث کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی جماعت کے ایک ترجمان کے ان الفاظ کا کوئی جواب پیش کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ صرف تقریر نہیں ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز گل کی گفتگو میں آرمڈ فورسز سے متعلق کہیں پر بھی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ شہباز گل کی گفتگو کے مخصوص حصے بدنیتی سے نکالے گئے ہیں۔ شہباز گل نے اپنی گفتگو میں 9 جگہوں پر نون لیگ کی لیڈرشپ کا نام لیا۔ گفتگو کے اس حصے کو نکال دیا گیا۔ اصل میں یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ شہباز گل نے اتنا انتشار تقریر میں نہیں پھیلایا جتنا مدعی مقدمے نے بنایا، جبکہ مدعی اس کیس میں متاثرہ فریق بھی نہیں ہے۔ آرمڈ فورسز کی طرف سے مقدمہ درج کرانے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرمڈ فورسز اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر ہو، لیکن شہباز گل کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل شہباز گل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ غلط آرڈرز کو نہ مانا جائے۔ شہباز گل نے بھی وہی کہا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نہیں، یہ لاپرواہی پر مبنی بیان تھا۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے سوالات کیے کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شہباز گل نے کسی سپاہی یا سولجر سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا ہو؟ شہباز گل نے کسی ایک کو کہا ہو کہ آپ بغاوت کریں، جس پر پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ انہوں نے ایک کو نہیں بلکہ سب کو کہا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت میں اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز گل نے بات ایک نیوز چینل پر کہی تھی، وہ نیوز چینل ملک کا ہر دوسرا شہری دیکھتا ہے۔ یہ بغاوت پر اکسانے کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شہباز گل نے کسی اور کو کہا ہو کہ بغاوت کرو تو بتائیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں، کیسے یہ الزام بنتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک آپ نہیں بتا سکے شہباز گل نے کسی سپاہی سے رابطہ کیا ہو۔ جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو ضمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو وہی شخص بے قصور نکلا تو اس کا کون ازالہ کرے گا؟ آپ کارروائی ضرور کریں لیکن ٹھوس مواد تو سامنے لائیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر یہ عدالت اسے ضمانت نہ دے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بغاوت کے مقدمے میں شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو سب سے طویل حکمرانی کرنے والی شاہی ملکہ الزبیتھ دوم کے اعزاز میں روشن کیا گیا۔ اس شاندار لمحے کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود لوگوں نے سوشل میڈیا پر جھلکیاں شیئر کی۔ برطانیہ کی سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی بادشاہ ملکہ الزبیتھ دوم 8 ستمبر کو انتقال کر گئی تھی۔
جن کی عمر 96 سال تھی، 70 دہائیوں کے بعد بطور بادشاہ اپنے آسمانی ٹھکانے کے لیے روانہ ہوگی، اس کے انتقال کے بعد دنیا بھر سے خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ برطانیہ اور لاکھوں دوسرے اس کے انتقال پر سوگ منا رہے ہیں۔ حال ہی میں برج خلیفہ، دنیا کی سب سے اونچی عمارت، نے شاہی خاندان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کی تصویر کے ساتھ شاندار عمارت کو روشن کر دیا۔ دبئی میں 2700 فٹ لمبے برج خلیفہ نے ان کی ایک بڑی تصویر کو چمکا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی برطانیہ کے لیے دوستوں اپنی ہمدردی کے اظہار کے لیے برطانوی پرچم آویزاں کیا۔ برج خلیفہ کے قریب موجود لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا۔ جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوا، کچھ ہی دیر میں وائرل ہو گیا، جبکہ سب سے طویل عرصے تک رہنے والی بادشاہ اب لوگوں کے درمیان میں نہیں رہی۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں میں سے $3.5 ارب سوئٹزرلینڈ میں قائم ایک ٹرسٹ فنڈ میں منتقل کرے گا تاکہ رقم کو طالبان کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ یہ رقم صرف تباہ حال افغان معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حکومتی اور سیاسی مداخلت نہ ہونے کی یقین دہانی تک افغان مرکزی بینک میں کوئی رقم نہیں جائے گی، جبکہ افغان منجمد فنڈ سے $3.50 ارب کی خطیر رقم کو سوئٹزرلینڈ میں قائم ایک ٹرسٹ فنڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ٹرسٹ فنڈ جنیوا میں قائم ہے اور اس کا باسل میں قائم بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس میں اکاؤنٹس ہے، جو مرکزی بینکوں کو مالی خدمات فراہم کرتا ہے، اور اب یہ افغان عوام کے لیے فنڈ کے ساتھ کسٹمر تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اس ٹرسٹ کا کردار فنڈ کی فیصلہ سازی میں شامل کیے بغیر فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کو بینکنگ خدمات فراہم کرنے اور ان پر عمل درآمد تک محدود ہے، اور یہ تمام قابل اطلاق پابندیوں اور ضوابط کی تعمیل بھی کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ فنڈ سنگین مسائل کو حل نہیں کرے گا، جیسے بھوک اور خشک سالی، جو سنگین معاشی اور انسانی بحرانوں کو جنم دے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کو 40 ملین افراد میں سے تقریباً نصف کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ نئے ٹرسٹ فنڈ کی تشکیل امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ، سوئٹزرلینڈ، دیگر فریقین اور طالبان کے درمیان کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فنڈ کو تباہ حال معیشت کو زیادہ سے زیادہ استحکام فراہم کرنے کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پھر جنگ چھڑ گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تازہ سرحدی جھڑپوں میں آرمینیا کے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 105 تک پہنچ گئی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی معلومات کے مطابق آذربائیجان سے جھڑپوں میں ہمارے 105 فوجی مارے گئے۔ آرمینیا نے اس سے پہلے فوجیوں کی تعداد 50 بتائی تھی، جبکہ آذربائیجان نے جھڑپوں میں اپنے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 50 بتائی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقہ قاراباخ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ جھڑپوں کو دونوں ممالک کے درمیان 2020 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جھڑپیں کہا جا رہا ہے۔ روس کی میزبانی میں آرمینیا اور آذربائیجان مذاکرات کامیاب ہوئے تھے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ آذربائیجان نے توپ خانے اور آتشی اسلحے کے ساتھ قاراباخ پر پھر حملے کیے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں پر بھی آرمینیا کے فوجی ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان نے آرمنائی افواج پر سرحدی اضلاع کے قریب بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھانے اور ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اکتوبر 2020 میں ایک مہینے کی جنگ میں 300 سے زائد ہلاکتوں کے بعد روس کی ثالثی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سیز فائر ہو گیا تھا، اور اکثر علاقوں سے آرمینیا نے اپنی فوجیں ہٹا لی تھیں۔ دوستو، اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔
عمران خان کو سنگین نوعیت کے مقدمے میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عمران خان نے اپنے خلاف درج تخریب کاری کے مقدمے میں GIT کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، جو کہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے۔ پولیس اعلامیے کے مطابق اس مقدمے میں ملزم کو کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور جرمانے کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تخریب کاری ایکٹ 1997 کی شق کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کو ڈرایا دھمکا کر قانونی فرائض کی انجام دہی سے روکنا، جس کا مقصد ریاستی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں خوف و ہراس پیدا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہے، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ یہ تقریر، تحریر اور خوف و ہراس پھیلانے والے تمام اعمال پر ہوتا ہے۔ اس میں ایک منصوبہ بندی اور مقصد کے تحت اسلام آباد کیپٹل پولیس کے افسران اور معزز عدلیہ کی ایک جج کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ یہ تمام عمل ایک غیر قانونی ریلی کے دوران مکمل ہوا جب اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی۔ اس تمام عمل کو، جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اسے پوری سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن اور دیگر سرکاری ادارے سب کے لیے یکساں قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ عمران خان کو سنگین نوعیت کے مقدمے میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریر نامناسب ضرور، مگر تخریب کاری کی دفعہ کیسے لگ گئی؟ یہ بہت سیریس نوعیت کا الزام ہے، کوئی معمولی الزام نہیں ہے۔ نہ اس دفعہ کو اس طرح نہ بنائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ توہین عدالت کیس اس سے الگ ہے، چیزوں کو آپس میں مکس اپ مت کریں۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو الفاظ آپ نے بتائی یہ بے شک غلط ہوں، نامناسب ہوں، یہ تو بادی نظر میں اس دفعہ کے تحت نہیں آتے۔ اس تقریر کے بعد کوئی حملہ ہوا، IG کے آفس پر کوئی حملہ ہوا، وہ بتائیں۔ خدا کے لیے اس قانون کو ایسے نہ بنائیں کہ عام قانون بن جائے۔ یہ بہت اسپیشل لا ہے جو تخریب کاروں پر لگتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بیچارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، اس قسم کے واقعات پر لگتا ہے IG صاحب کیا اتنے کمزور ہیں کہ عمران خان کے کہنے سے وہ متاثر ہو جائیں؟ آپ اس کو کنفیوز نہ کریں، اس پر الگ سے توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نہ IG نہ تفتیشی آفیسر اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی تقریر سے ڈر جائے۔ یہ نامناسب تقریر ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن تخریب کاری کی دفعہ کیسے لگ گئی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا مت کریں۔ ہم بار بار یہ بات آپ پر چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا کی قسم ڈیلٹا نے تباہی مچا رکھی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، تو دوسری طرف بے روزگاری کے باعث بھارتی گھریلو اخراجات سے تنگ ہیں۔ تو ایسے میں بھارت میں آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی عروج پر ہے۔ بالکل اسی طرح بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کے علاقے مہندی پٹنم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے پولیس کے سائبر کرائم میں اپنے مرحوم شوہر کے اکاؤنٹ سے 34 لاکھ کی خطیر رقم کسی دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہونے کی درخواست جمع کروائی ہے۔ نازیہ نامی خاتون نے FIR میں کہا ہے کہ حال ہی میں ان کے شوہر کا کورونا کے باعث انتقال ہوا ہے، اور خاتون نے اپنی شکایت میں یہ بھی کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد ہاسپٹل سے ان کے شوہر کا بٹوا اور موبائل فون بھی نہیں ملا تھا، اور پھر جب انہوں نے ہاسپٹل میں ہونے والے اخراجات کے حساب کتاب کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی تو معلوم ہوا کہ اکاؤنٹس خالی ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ بھارت 34 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی میں 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ نوجوانی میں زیادہ بلڈ پریشر دماغ کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے 12 سالہ تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ 20 سے 25 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا معمول سے زیادہ رہنا ایسی کئی دماغی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جس میں عمر رسیدگی لاحق ہو جاتی ہے۔ نوجوانی میں ہائی بلڈ پریشر والوں کا دماغ ادھیڑ عمری میں اور بھی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔
سعودی عرب میں ایک چھوٹے بچے کی ماں کی درخواست پر عدالت نے ایک ہی دن میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ ریاض میں عدالت میں ایک خاتون نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ ان کا بچہ شوہر نے چھین لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کی اور ایک ہی دن میں فیصلہ سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ماں بچے کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے۔ عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچے کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں ہے۔ عدالت نے ماں کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ بچے سے متعلق دیگر کارروائیاں مقامی اداروں سے مکمل کروا سکتی ہے، جس کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیزی سے وزن کم کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے: ورزش کرنا اور صحت مند کھانا کھانا۔ وزن گھٹانے کے دو ہی حقیقی اور بہترین طریقے ہیں۔ وزن گھٹانے کے لیے کوئی جادو، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایسے قدرتی علاج اور تراکیب موجود ہیں جو آپ کو اپنے وزن گھٹانے کے حتمی مقصد تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بہتر کھانے اور کچھ ورزش کرنے کے علاوہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ وزن گھٹانے کے عمل کو تیز تر کر سکتے ہیں۔ چکنائی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے ہمراہ آپ کے جسم میں جمع شدہ توانائی ہے۔ اس توانائی کو ماپنے کا بنیادی یونٹ کیلوری ہے۔ آپ کا جسم کیمیائی عوامل کے ایک سلسلے کے ذریعے اس چکنائی کو قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور اس عمل کے دوران جتنی بھی زیادہ توانائی یعنی کیلوریز موجود ہوں، آپ کا جسم اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غذا کے ذریعے حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کریں۔ جب آپ کا جسم حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کرے گا تو وہ خود بخود اس توانائی کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا جو آپ کے جسم میں پہلے سے ذخیرہ شدہ ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں چکنائی کے خلیات حجم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں، یہ صرف اپنی شکل بدل لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے پانی گرم ہونے پر بھاپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ چکنائی کے خلیات توانائی یا انرجی میں بدل جاتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان مختلف طریقہ کار کا جو وزن گھٹانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بلڈ شوگر کا آپ کے وزن سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ آپ کی بھوک اور آپ کے جسم میں موجود انرجی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ جتنی جسم میں انرجی زیادہ ہوگی اتنا ہی ورزش کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر متوازن ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جب بھوک کم ہوگی تو آپ کھانا کم کھائیں گے، اور ایسے میں آپ کا جسم اپنے باہر سے حاصل کی گئی توانائی کی بجائے اپنے اندر پہلے سے ذخیرہ شدہ توانائی کو استعمال کرے گا۔ دار چینی پر کی گئی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے کی خصوصیات موجود ہیں، اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز چائے اور ادرک سبز چائے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس کو وزن گھٹانے میں معاون کے طور پر زیر بحث لایا جاتا رہا ہے۔ ایک بات دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صحت مندانہ طریقے سے ورزش کیے بنا وزن کم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ورزش کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تیز ترین وزن گھٹانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔